محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، یہ آیت سورہ احزاب کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی ان کے قصور کے ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے آپ پر بہت بڑا بہتان اٹھا رہے ہیں اور بہت بڑا گناہ لے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے میں جو اپنی جانب سے اس کو انسانیت کو عظمت، احترام اور اس کا حق دیا ہے، وہ اللہ رب العزت کی شان کے اعتبار سے ہمیں دو باتیں بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے ایک شاہکار کے طور پر اور اپنے خلیفہ اور نائب کے طور پر انسان کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ انسان اس نے امانت یعنی دین اور ایمان کو اٹھانے کی حامی بھری اور اس کا ارادہ ظاہر کیا، اس کی نیت کی۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنا خلیفہ بنایا، نائب بنایا، یعنی یہ انسان دنیا میں جا کر اللہ کے احکام کو نافذ کرے گا، جو دین اور شریعت اس کو دی جائے گی اس دین اور شریعت کے مطابق خود بھی عمل کرے گا، اور انسانیت کا ایک طبقہ وہ ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت دے گا جو دین اور شریعت کو انسانوں پر نافذ کرے گا۔ اس اعتبار سے انسان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ دوسری اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا شاہکار بنایا تو انسان کو اس کی عزت اور اس کی عظمت کے اعتبار سے کچھ حقوق دیے جو انسانیت کی بقا اور تحفظ کا ضامن ہو، اس لیے کہ انسان باقی رہے گا تو دنیا باقی رہے گی، اللہ کا مقصد پورا ہوگا، اور اگر انسان باقی نہیں رہے گا، انسان کا تحفظ نہیں ہوگا، تو ایسی صورت کے اندر دنیا کے وجود اور دنیا کے باقی رکھنے کا کوئی مقصد اور کوئی غرض اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے ایک عام اعلان کیا گیا ہے، اور یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا، اور دنیا انسانیت کے سب سے اعلیٰ فرد، سب سے بڑے انسان حضرت نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے حجۃ الوداع کے موقع پر کروایا ہے، اور بہت مختصر ایسا کہنا چاہیے کہ یہ قیام امن کا عالمی منشور ہے۔ دنیا میں امن کے قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور جو منصوبے بنا رہے ہیں وہی امن کو غارت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو خبردار، پہلے تو فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور پھر خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر تمام انسانوں کو خطاب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہر آدمی خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو محفوظ ہے،
اور جس وقت آپ بیان کرتے تھے اس وقت ترجمان بھی ہوتے تھے. آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اور آپ کی عادت شریفہ تھی, کیونکہ یہ سسٹم نہیں تھا مائک کا آواز کیسے پہنچائیں, اور کہتے ہیں کہ کم و بیش 1 لاکھ سے زائد صحابہ اس وقت حج کے اندر موجود تھے, اور آپ اپنی اٹھنی پر تشریف فرما ہو کر خطاب فرما رہے تھے, اور آپ نے یہ 3 گویا کہ ایک ضابطہ اور اصول کے طور پر فرما دیا کہ ہر انسان کا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اس کا خون یعنی اس کی جان دوسرے کے اوپر حرام ہے. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی جان بغیر کسی سبب کے نہیں لے سکتا, اس کی تفصیلات ہیں. اس کا مال حرام ہے, اور خود اس ضابطے کے بعد مسلمانوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ کوئی شخص کسی مسلمان کا مال لیتا ہے اور اس کی طبیعت اور مزاج کے خلاف ہے, یعنی وہ چاہتا نہیں ہے, اس کی مرضی کے بغیر لیتا ہے, تو یہ اس کے اوپر حرام ہے, لینے والے کے اوپر. اور تیسرا اس کی عزت, کہ ایک مسلمان کو ایک انسان کو کسی دوسرے انسان کی عزت نفس یعنی بحیثیت ایک انسان ہونے کے اللہ تعالیٰ نے تمام حیوانات اور پورے کائنات پر انسان کو ایک فضیلت دی ہے, وہ عزت نفس, وہ حرام ہے ایک دوسرے کے اوپر اگر کسی وجہ کے بغیر لیتا ہے. اور اسی ضابطے کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے بھی فرمایا. تو ایک تو انسان کی اہمیت ہے, انسان کی عزت ہے, اس کا احترام ہے, بلا وجہ اس کی جان لینا, بلا وجہ اس کا مال لینا, بلا وجہ اس کی عزت سے کھیلنا. اور اگر یہ کہیں کہ بغیر کسی وجہ کے کسی انسان کو تکلیف پہنچانا, یہ حرام ہے. یہ اسلام نہ صرف کہتا ہے بلکہ کر کے دکھایا اسلام نے. تاریخ بھری پڑی ہے, آج بھی ہوتا ہے, آج بھی اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی ہے. اور قرآن کریم میں صاف اعلان کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو یہ پوری کی پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مرادف ہے. تو انسان ہونے کے اعتبار سے انسان کی جان کی, مال کی, اس کی عزت کی حفاظت ایک دوسرے کے اوپر لازم ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی مفادات ہیں سب قربان, لیکن ایک انسانیت کی جان محفوظ ہونی چاہیے, یعنی اس کا بدن محفوظ ہونا چاہیے, اس کا مال محفوظ ہونا چاہیے, اور اس کی عزت محفوظ ہونا چاہیے. پھر مسلمان کو بھی, اور مسلمان کو ایک خاص طور پر علیحدہ طور پر عزت اور احترام دیا, اس کی عظمت کو بیان کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ انسان ہے کہ جس میں اللہ پاک نے اس کے دل کے اندر اپنا کلمہ رکھا ہے. اللہ کو انسانوں میں سے یہ انسان پسند ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ دیا ہے. تو کلمے کی بنیاد پر, دین کی, ایمان کی اور اسلام کی نسبت پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو باقاعدہ ایک دوسرے کا بھائی بتلایا ہے. فطری بات ہے, ایک فطرت ہے. اگر ایک بھائی کسی دوسرے بھائی, اپنے سگے بھائی کو تکلیف میں دیکھے گا تو چاہے کتنی بھی برائی ہو آپس کے اندر, لیکن اس کی تکلیف محسوس کرے گا. ساتھ دے یا نہ دے یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن تکلیف محسوس کرے گا. ہے کہ نہیں انسان میں؟ ارے ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی آدمی سڑک پر چل رہا ہے, اس کو تکلیف ہو گئی, زخمی ہو گیا, تو ایک انسان انسانیت کے ناطے اب اس تکلیف کو دل میں محسوس کرتا ہے. کتنا بھی فاسق ہو, فاجر ہو, کتنا بھی گیا گزرا ہو, اس کو کہتے ہیں کہ انسانیت ہے کہ نہیں اس کے اندر. تو بالکل اسی طرح
ایک سگا بھائی دوسرے سگے بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اور پھر آگے وہی ضابطہ فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان انسانیت کے اعتبار سے تو بھائی، لیکن ایک مسلمان مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھائی ہے. اور کل المسلم علی المسلم حرام، پورا کا پورا مسلمان ایک دوسرے مسلمان بھائی پر حرام ہے. اور اس کی تفصیل بتائی، دمہ، اس کی جان، ایک مسلمان کی جان دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے. وہ جان نہیں لے سکتا اس کی چند اسباب کے بغیر. اس پر کفر کا فتویٰ لگ گیا ہو، واقعی اس نے کوئی کفریہ شرکیہ کام انجام دیا ہو، اس کی وجہ سے اگر حاکم المسلمین یا قاضی القضات یا معتبر عالم کہتا ہے تو ایک یہ اسلامی حکومت میں کوئی مرتد ہو گیا ہو، دین کو چھوڑ دیا ہو، یا کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا ہو، اس کی وجہ سے اس کی جان جائے گی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اس نے زنا شادی شدہ ہونے کی حالت میں کیا ہو تو پھر حاکم المسلمین اس کی جان لے سکتا ہے. لیکن عام حالات کے اندر ہر مسلمان کی جان، مال، اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے. اور اللہ کے رسول نے اس کی تفصیل بیان کی، دمہ، اس کا خون یعنی اس کی جان، ومالہ، اور اس کا مال، وعرضہ، اور اس کی عزت. انسانیت کے اعتبار سے اس کا احترام الگ ہے. اور جب کسی مسلمان کے دل میں جب ایمان ہے، ایمان کے اعتبار سے اس کا احترام اور بڑھ جاتا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور ملفوظ ہے، آپ نے اپنے خاص مرید اور شاگرد اور اپنے خاص کارکن کو یہ فرمایا کہ دیکھو، ایمان کی لذت اور اللہ کے قرب کے درجات اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک مومن کو اس کے ایمان کی نسبت پر دیکھا کرو. ایک مومن کو اس کے ایمان کی نسبت پر دیکھا کرو کہ اللہ نے اس کے دل میں اپنا کلمہ رکھا ہے تو عظمت آئے گی مومن کی، چاہے کتنا بھی گیا گزرا. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اسی عظمت کو، اسی احترام کو بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو کسی مومن مرد، مومن عورت کو اس کے بغیر کسی قصور کے تکلیف دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے. بہتان کہتے ہیں کہ جس کا جواب دینا لازم ہے. کل میدان محشر میں اور پل صراط کے اوپر ایسے بہت سارے حقوق والے ہوں گے جو اپنے حق کا دعویٰ کریں گے. کوئی شخص جنت میں جا رہا ہوگا، اس کو فرشتے روک دیں گے اور کہیں گے کہ اس کا حساب دیتے جاؤ. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد کے لیے سب سیدھی کر رہے تھے تو ایک صحابی تھے، تھوڑا آگے نکلے ہوئے تھے. جہاد کے لیے سب اسی انداز سے سیدھی کی جاتی تھی جس طرح نمازوں میں ہماری ذمہ داری ہے. تھوڑا آگے نکلے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی لکڑی تھی یا نیزہ جیسا چھوٹا کچھ تھا. آپ نے اس کو کہا پیچھے ہو، کہہ دیتے ہیں نا پیچھے ہو. وہ پیچھے ہٹ گئے. اب ان کو لگی یا نہیں لگی، وہ ٹچ ہوا یا نہیں ہوا. بعد میں کسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، دیکھو نبی آخر الزمان، انہوں نے اعلان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اگر کسی کا حق میرے ذمے باقی ہے تو ابھی لے لے، میں اس کو اس کا حق دینے کے لیے تیار ہوں. اصل تو بتانا یہ اعلان ہے.
یہ اسی احساس کے تحت ہے کہ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے بغیر کسی وجہ کے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. آج کوئی کرتا ہے اعلان؟ ہاں کرتے ہیں نا. حج وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو اخبار میں میری ذات سے کسی کو تکلیف، اس سے معاف نہیں ہوتا. اگر واقعی تکلیف پہنچی ہے نا تو حقوق اصل ہے، تو اس کی معافی باقاعدہ حقوق کی ادائیگی کی شکل میں ہوگی. اور اگر جانی طور پر یعنی بدنی طور پر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، زبانی طور پر کسی کو کچھ کہا ہے، تو اس کو زبانی طور پر اس کی معافی مانگنی پڑے گی براہ راست. تو اس سے ہمارے طلبہ آتے ہیں تو آخر سال ہوتا ہے تو طلبہ معافی مانگتے ہیں کہ استاد صاحب جو بھی غلطی ہوئی آپ معاف کرنا. تو بعض طلبہ سے میں پوچھتا ہوں کیا غلطی ہوئی تھی؟ ادراک تو بھی ہونا چاہیے آدمی کو، احساس تو بھی ہونا چاہیے. خالی خواہ بس غلطی ہو گئی معاف کر دو، غلطی ہو گئی معاف کر دو، اعتذار معذرت نامہ، اس سے نہیں ہوتا. اگر آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کو ایسی بات کہی ہے جو بطور بہتان کے آپ کے اوپر، اور آپ اس پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ذاتی طور پر اس کو کہنا پڑے گا. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اس عمل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو شک بھی ہو جائے کیا ہو سکتا ہے میرے کسی کہنے سے، میرے کسی کرنے سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے، تو بھی معاملہ صاف کر لینا چاہیے. خیر، آگے کا قصہ یہ ہے کہ صحابی، بہت دلچسپ بات ہے، اس صحابی نے جب اعلان ہوا تو وہ صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا حق ہے آپ کو، میں لوں گا حق. اب صحابہ کوئی بات اللہ کے رسول سے حق مانگے، نبی آخر الزماں سے، سردار دو جہاں سے یہ آدمی حق مانگ رہا ہے. سب غصہ. اللہ کے رسول نے ان کو کہا آگے ہو، آؤ، کیا حق ہے آپ کا؟ شخص نے کہا کہ آپ جہاد کی صف لگی ہوئی تھی اور آپ نے مجھے اپنی لکڑی سے یا نیزے سے ایسے کیا تھا، وہ حق مجھے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیزہ ان کے حوالے کیا. سب صحابہ حیران، اور صحابہ کیا پوری دنیا، پورا عالم دم بخود ہوگا کہ آج سردار دو جہاں سے ایک ادنا صحابی بدلہ لینے والا ہے. کیا منظر ہوگا وہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے نیزہ یا لکڑی جو بھی تھی ان کے حوالے کی اور کہا لو بدلہ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسے نہیں ہوگا، جس وقت آپ نے مجھ کو نیزے سے ایسے کیا تھا اس وقت تو میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، آپ کو اپنے بدن مبارک سے آپ کی پوشاک مبارک کو ہٹانا پڑے گا. کہا کہ کہاں کا حصہ ہٹاؤ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ یہاں پیٹھ پر یہ ہٹاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا تو ان صحابی نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب اپنا منہ رکھا اور اپنے منہ سے، اپنے ہونٹوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدن مبارک کے اس حصے کو بوسہ لے لیا. کہ اللہ کے رسول میرا بدلہ ہو گیا. میں بدلہ لینا نہیں چاہتا تھا، میں اس موقع کا منتظر تھا کہ کاش کبھی ان ہونٹوں کو یہ عزت حاصل ہو کہ وہ نبی آخر الزماں کے بدن کو ان ہونٹوں سے مس کرے. آج زندگی بھر وہ موقع نہیں ملا، میرے لیے آج کا موقع غنیمت تھا اور میں نے آپ کے بدن مبارک کا بوسہ لے لیا. بدلہ لینے کا میرا ارادہ نہیں تھا. تو خیر اصل اس کے اندر واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان فرمایا. اب اصل موضوع یہ ہے کہ ہم دن رات میں
اور جائزہ لیں ہمارا اپنا جائزہ لیں. میں بھی میرا جائزہ لیتا ہوں, آپ بھی اپنا جائزہ لیں کہ دن رات کے اندر ہم کتنے اعمال ایسے کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک مومن مرد کو, کسی مومن عورت کو ہماری ذات سے تکلیف پہنچتی ہے, اور واقعی تکلیف پہنچتی ہے. کبھی اپنی ہماری زبان سے پہنچتی ہے, کبھی ہاتھوں سے پہنچتی ہے, کبھی ہمارے عمل سے پہنچتی ہے. ایک بہت بڑا اور سلگتا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ ہم راستے پر چلتے ہوئے, اسی طرح ہمارے گھر, ہماری دکان اور ہماری سواری اس انداز سے ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے راستہ چلتے ہوئے یا ٹھہرے ہوئے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے, انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. بہت مشہور مسئلہ ہے عتی کرمن کا. اتنا الٹا ہو گیا ہے معاملہ کہ حق سمجھا جانے لگا ہے. ذہن یہ بن گیا ہے کہ روڈ چوڑی ہے, اپنا ہی حق ہے اس پہ. اگر ہٹانے کے لیے کہا جائے تو بولتے ہیں ہمارا گھر ہے, گھر کے سامنے ہی ہے نا. کیا بولتے ہیں؟ ارے گھر کے سامنے ہے نا, گھر تھوڑی ہے. ہمارے شہر کے ایک دوسرے حصے میں آپ چلے جائیے, وہاں کے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں کی سڑکیں چوڑی ہے, آرام سے آدمی آ جا سکتا ہے. اور یہاں تو دیکھا ہی نہیں جاتا. ذرا کوئی سڑک نکلی اور بنی تو کھٹکنے لگتا ہے کہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے, یعنی ایک لازمی جز بن گیا ہے. رہنے والے کہیں اور کے ہیں, باکڑا لا کے لگا دیے. کیا بات ہے؟ بولے وہ جگہ خالی تھی, پوچھ لیے, گاڑی لگا دو. ہاں, اور اوپر سے ستم بالائے ستم, یہ گناہ کے اوپر گناہ کہ وہ جو گاڑی لگانے کی اجازت دیتا ہے نا, کیا کرتا ہے وہ؟ فری میں اجازت دیتا ہے, پیسہ لیتا ہے, پیسہ لیتا ہے. بامبے کے بارے میں سنا تھا, وہاں سڑکوں کے اوپر جو بھکاری ہوتے ہیں وہ ٹھیکہ دیتے ہیں, یہ جگہ اتنا, یہ جگہ اتنا پیسہ, یہ جگہ اتنا پیسہ. اب ان کے بعد کی جگہ تو ہوتی نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ بیٹھتے ہیں اور پتہ چلا کہ 20 بولتے ہیں 30 سال سے جگہ پہ میرا قبضہ ہے. یعنی ایک لطیفہ ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. بہت سارے عتی کرمن اوپن اسپیس ایسے ہیں جہاں پر کچھ لوگوں کا قبضہ ہے اور وہ اس کو اپنے لیے بہت فخر کی بات سمجھتے ہیں. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ عوامی جگہ ہے اور کارپوریشن کی طرف سے اجازت نامہ ہے, لیکن اگر آپ کو وہاں کچھ کرنا ہے, کوئی پروگرام ہے, تو آپ کو ان کے پاس سے جا کے اجازت لینی پڑے گی. اتنی سخت وعید ہے, اتنی سخت وعید ہے. اور سنتے بھی آ رہے ہیں, ہم لوگ سن رہے ہیں, باقاعدہ مسلسل سن رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت جگہ اگر لے لی, ناجائز طور پر قبضہ کر لیا, تو یہ اتنی جگہ, ایک بالشت تو لیتا نہیں ہے کوئی, جتنی جگہ پر اس نے قبضہ کیا ہے وہ پوری جگہ ساتوں زمین کے نیچے تک یہ پوری توق بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈالی جائے گی. یہ ہر گنہگار کے ساتھ ہوگا, جو جس طرح کا گناہ کرے گا. اس کی مثال کے طور پر جب وہ قیامت کے دن آئے گا نا, تو وہ زمین لے کر آئے گا اپنے گلے میں لٹکی ہوئی. لوگ سمجھ جائیں گے کہ دیکھو یہ. آپ کو حیرت ہوگی, آپ کو حیرت ہوگی, ایک شخص ہے, اب دماغ نہیں دوڑانے کا, ہماری عادت یہ بھی ہوتی ہے, ایک شخص کہے کہ میں نے اب دماغ دوڑائیں گے, کیا ہے دماغ دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. بطور مثال کے کہا جا رہا ہے, شہر کے اندر سینکڑوں پلاٹ اس کے ہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی عتی کرمن کے روڈ پر قبضہ ہے, پورا روڈ ملاؤ پہ. یہ انتہا ہے. یہاں تو راستہ چلتے ہیں, راستوں کے اوپر سواریاں کسی بھی طرح سے کھڑے کر دیتے. ایک مشہور بات ہے, مفتی صاحب تقریر میں بولتے بھی رہتے ہیں, راستہ چل رہا ہے. اب رکشہ, کوئی رکشہ والا ہو تو برا مت ماننا, لیکن سوچنا, غور کرنا اس پر. سب راستہ چل رہے ہیں اور راستہ چلتے چلتے ایک رکشہ اچانک کھڑا ہو جاتا ہے. اب پیچھے جتنے بھی ہیں سب رک گئے, بلکہ وہ رکشے والے کے ساتھ بھی یہ پیش آتا ہوگا, اس کے سامنے کا کوئی رکشہ کھڑا ہو گیا, اب اس کو بھی سواری کی جلدی ہے. اب پیچھے رکے ہوئے لوگ ہیں, ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے, لیکن ان کو تو سواری لینا ہے.
اسی طرح کسی گلی میں جا رہے ہیں، چھوٹا سا کوئی کام ہے، چل بے سائیکل لگا، گاڑی لگا، کوئی طریقہ ہے؟ پورا روڈ بند کر دیا۔ اس اعتبار سے اگر کوئی مریض جا رہا ہو، فوری طور پر اس کو ہاسپٹل پہنچنا ضروری ہو، کوئی اور مسائل ہو، ہم نماز کے لیے نکلے، کوئی شخص نماز کے لیے نکلا، اب وہ اس راستے سے جانا چاہتا ہے، اس کی بیچارے کو جماعت پکڑنا ہے، اب وہ گیا تو وہ راستہ بند، اب اس کو دوسرے راستے سے جانا پڑے گا یا دوسری مسجد میں جانا پڑے گا، بولو۔ تو اس طرح ہم صبح سے لے کر شام تک ایسے بہت سارے کام، بے شمار ایسے کام ہیں ہماری زبان کے ذریعے سے اور اسی طرح اعضاء کے ذریعے سے، خاص طور پر یہ جو تجاوزات کا مسئلہ بہت اہم ہے، اس پر سر جوڑ کر بیٹھنے کے، کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، سیاسی مسئلہ بالکل نہیں ہے، یہ دین اسلام کا، شریعت کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ سرکاری زمینوں پر صرف اس لیے قبضہ کر کے رکھتے ہیں کہ وہ سیاسی اثر اور رسوخ کے مالک ہیں، اور مخالف کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ سب طاقت وہاں سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ سماجی مسئلہ ہے، یہ دینی مسئلہ ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ ایک مسلمان کو تکلیف دینے کا مسئلہ ہے، یہ ایک انسان کا حق پامال کرنے کا مسئلہ ہے۔ راستہ ہے، راستے پر سب کا حق ہے، باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ راستہ اگر ہے، اس کو روکنے کا کیا مسئلہ ہے؟ کسی کا اگر گلی کے کونے پہ گھر ہے، پرانے زمانے کے اعتبار سے وہاں اس نے وہ کر دیا ہے، بلاک ہو گیا ہے وہ، اب اگر وہاں راستہ کھولنے کی بات ہوتی ہے تو یہ نہیں کھلے گا۔ تو بہرحال اچھا یہ بھی، اور دوسری بات یہ بھی، اس کے اندر اور بھی اس مختصر یہ کہ کسی جگہ راستہ نہیں ہے، زبردستی راستہ مانگنا یہ بھی برا ہے۔ جیسے مثال ہے، یہ جو چوڑی گلیاں ہیں نا، یہ تو راستہ ہے باقاعدہ، یہ ہے، لیکن باریک گلیاں جو بنائی جاتی ہے بطور راہداری کے بنائی جاتی ہے، اور پیدل آنے جانے والوں کے لیے۔ ہاں کوئی سائیکل سے آیا گیا چلا گیا تو ایک الگ مسئلہ ہے، ٹو ویلر سے آیا گیا، لیکن اس میں زبردستی گاڑی گھسانے کی کوشش کرتے، جہاں نہیں جانے کی اجازت ہے وہاں جانے کی کوشش کرنا، یہ بھی برا ہے، اس کے ذریعے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بہرحال عام جو بات جو شروع کی گئی تھی وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لے کر یہ سوچیں کہ اگر ہم کسی بھی مسلمان مرد کو یا عورت کو کسی وجہ کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ ایک قسم کا بہتان ہے، جس کا جواب ہمیں دینا ہے۔ فقد احتملوا بہتانا، وَإِثْمًا مُبِينًا، اللہ نے فرمایا کھلا گناہ ہے، اس کے گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی مومن مرد یا مومن عورت، یہاں تک کہ کسی بھی انسان کو بلا اس کی وجہ کے اگر ہماری جانب سے تکلیف ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بری بات ہے، اور کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا، اور دنیا کے اندر بھی ہمیں اس کے لیے، دیکھیے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن پورا شہر پریشان ہے اس کے لیے، جو کرتا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو نہیں کرتا وہ بھی پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے ہاتھ اور اسی طرح زبان اور اسی طرح دیگر اعمال سے پہنچنے والی تکلیفوں سے ہماری بھی حفاظت فرمائے، اور جو انجانے میں اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اس کی جو ہے بھگتان دنیا ہی کے اندر ہمیں جس بھی طریقے سے معافی تلافی ہو سکے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا کے لیے راستہ